الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل سعادت تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز نے 30واں پارہ سورہ زلزال کی پہلی 3 آیات 5 آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے زلزلے کیوں آتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اس میں واضح طور پر زلزلے کا ذکر ہے۔ لفظ زلزلہ دراصل عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جھنجھوڑا جانا، ہلنا، صرف تھوڑا سا ہلنا نہیں، شدت کا ہلنا، جھنجھوڑا جانا، اسی لیے اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ پھر فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ سارا کچھ باہر نکال رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس دن سے مراد قیامت کے دن۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ بیان اس لیے کرے گی کہ اللہ رب العالمین کا اسے حکم ہوگا کہ اب بیان کر، گواہیاں دے کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف، حتیٰ کہ یہ زمین کر دے گی۔ تو ان آیات طیبات میں قرب قیامت اور قیامت کی نشانیوں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے زمین کا جھنجھوڑا جانا لکھا ہوا ہے، یہ لکھا جا چکا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں، بلکہ ایسا کیا جانا
اللہ کی بارگاہ میں منظور شدہ ہے. اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی. تو زمین پر جو ظلم ہوتے ہیں یہ زمین پر بوجھ بنتے ہیں. آپ کو پتہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے یا تو وہ اس کا اظہار کر لیتا ہے یا پھر چپ کر جاتا ہے. یہ جو اظہار کرنا ہے نا یہ انسان کو ہلکا کر دیتا ہے. اظہار غصے سے یا پیار سے یا شکوہ کے انداز میں جو اظہار ہے یہ انسان کو ہلکا کر دیتا ہے. مگر اگر کوئی بندہ اظہار نہیں کرتا اور وہ اپنے اندر ہی بات کو سمو لیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صبر کر گیا. صبر تو کر گیا پر اس کے بدلے جو اس کی اپنی ذات اور جان پر بیتی ہے یہ اسے ہی پتا ہے. اور یہی انسان کی حقیقت ہے. تو زمین پر جو ظلم و ستم ہوتے ہیں، زمین پر جو زیادتیاں اور معاملات ہوتے ہیں، زمین تو نہیں بولتی، زمین تو اپنا اظہار نہیں کرتی، مگر ایک دن اظہار کرے گی، مگر ایک دن بولے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے اس زلزلے کے حوالے سے. فرمایا سورہ روم آیت نمبر 41 ہے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بحر و بر میں فساد، بحر مانا سمندری زمین، سمندر، بر زمین. تو بحر و بر میں یہ جو فساد ہے ان گناہوں کی وجہ سے پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. تو یہ آیت مبارکہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ زمین پر ہم جو ظلم و ستم اٹھاتے ہیں، زمین پر ہم جو معاملات کی خرابیاں کرتے ہیں، زمین پر رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے جو ہم اسے تکلیف دیتے ہیں تو اس کا بدلہ پھر زمین مدتوں بعد ضرور دیتی ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ مصیبت تمہارے اپنے کیے ہوئے کی وجہ سے پہنچتی ہے، اپنے کیے ہوئے کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور وہ کیا ہوا کیا ہے؟ بد اعمالیاں جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ رب درگزر بھی فرما دیتا ہے. میں بھی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نتیجہ آخر میں پیش کروں گا انشاءاللہ. اگلی آیت مبارکہ ہے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، یعنی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ چکا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی. ایسا وقت بھی آئے گا اور وہ قیامت سے پہلے ہوگا. یہ احادیث، یہ آیات طیبات ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ زمین اس پر گواہ ہے. دوسرا یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یکدم کچھ نہیں فرماتا، کچھ نہیں کہتا، بلکہ اکثر تو وہ درگزر فرما دیتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر تو وہ درگزر کرتا ہے. مگر اے لوگوں، ظلم کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم پر نعمتیں بھی برسے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں ظلم ہے
وہاں بربادی ہے۔ اور ایک اگلی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1036، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ علامات قیامت پر 265 حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک یہ حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جہاں تک کہ علم اٹھ جائے گا۔ اب علم اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے کہ اہل علم اٹھ جائیں گے، علم والے جو لوگ ہیں وہ دنیا سے جاتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جو جہالاء ہیں وہ خود کو صاحب علم ظاہر کریں گے کہ ہم صاحب علم ہیں، ہم سے پوچھو، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، مجھ سے پوچھو مسئلہ کیا ہے، اور پھر وہ غلط مسئلے بتائیں گے، غلط گائیڈ کریں گے، مس گائیڈ کریں گے، معاملات کو خراب کریں گے اور لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے، حالانکہ وہ جاہل ہوں گے اور اپنے صاحب علم ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، آپ آج کل اگر مذہبی طبقے کو لے لو تو آج کل آپ دیکھیں کہ مشہور خطیب جو ہیں وہ کون ہیں؟ میں صرف اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، میں تمام مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کے اندر جو معروف اسکالرز ہیں وہ کون ہیں؟ میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، صرف آپ کو اشارے دوں گا، کیونکہ ہمارا مقصد کسی خاص بندے کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دور حاضر میں رہنمائی لینا مراد ہے اور مقصد ہے۔ اردو دنیا میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں کے لوگ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، تو ہمارے ہاں اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو انگلیوں پر چند گنے ہوئے بڑے خطیب ہیں جنہیں واعظ کہا جاتا ہے، جو اکثر جلسوں میں بلائے جاتے ہیں، جو اکثر تقریریں سناتے ہیں، جو اکثر لوگوں کے مقبول اور مشہور اور معروف جو ہے وہ خطیب ہوتے ہیں۔ اچھی بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے ان کے پاس، اور اس ڈھنگ کو استعمال کرتے ہوئے وہ شہرت پا لیتے ہیں۔ چند تقریریں انہوں نے رٹی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہر جگہ وہی تقریریں سناتے ہیں، اور یہ سلسلہ پچھلے کئی دہائیوں سے آج بھی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% نہیں، یہاں فیصد ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس سے بھی کہیں بڑا سچ ہے، سچ ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ جتنے بھی مشہور خطیب ہیں نا، ان کو بات کرنے کے لیے ٹی وی چینلز پر بلایا جانا چاہیے تاکہ یہ بڑے پیمانے پر، بڑے لیول پر دین کی بات کر سکیں۔ تو میں نے آغاز کیا، نمبر لیے، اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو نمبرز لیے سارے خطیبوں کے، میں سنی خطیبوں کی بات نہیں کر رہا، سب مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ نمبرز لیے اور ان سے رابطے کیے، رمضان شریف سے پہلے جتنے بھی ٹی وی بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کے دفاتر میں جا کر ان کے جو چیئرمین ہوتے ہیں یا پھر بیورو چیف ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا، میٹنگز کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اسکالرز دیں، ہم حاضر، ہمیں تو پڑھے لکھے لوگ چاہیے۔ اچھا، جتنے بھی اشتہاری مولوی تھے ان میں سے 80% نے انکار کر دیا، ایک سال بھی، دوسرے سال بھی لارے لگا دیے۔ وجہ میں حیران، ہمیں تو دین کی بات کرنے کا بڑا شوق ہے، ہم تو کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں آ رہے؟
تو بات کرنے پر، تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ انہیں لفافے نہیں ملتے، پیسے نہیں ملتے، اس لیے نہیں جاتے، ایک بات۔ اور مین بات یہ ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری بہانہ بازیاں، ان کا میں ذکر نہیں کرتا۔ دوسری بات کہ اگر وہ جانا چاہتے بھی ہیں تو اس سے بھی مین پوائنٹ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں میڈیا پر بولنا نہیں آتا۔ اچھا، میڈیا پر بولنا کیا ہے بھائی؟ تو میڈیا پر بولنا میں آپ کو بتاتا ہوں، علمی بات کرنا ضروری ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اپنی بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی اپنی بات کی وجہ سے آپ پھنس سکتے ہیں۔ اور یہ جو عام خطیب ہیں یہ علمی باتیں کرتے نہیں، یہاں جو بھی تجربہ کرنا وہاں یہ شعراء بیٹھے ہیں میری بات سے تائید کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جذباتی کرتے ہیں عوام کو، ادھر ادھر کے پڑھ کے سناتے، فضولیات سناتے، چلو حدیثیں بھی سناتے، مان لیا، پتہ نہیں وہ کدھر رکھی ہوئی ہے، ایسی ایسی روایات، ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے معاملات۔ مطلب دین پہنچانا تو مقصد ہی نہیں، مقصد تو پیسہ بٹورنا ہے، مقصد تو شہرت حاصل کرنا ہے، اسی ذریعے ہم شہرت حاصل کر لیں اور اس کے بعد کمال ہو جائے، جناب مزہ آ جائے، کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، اولاد سمجھ جائے، بات چلے جائے، یہ سب ہو گیا، پھر تبدیلی پھر بھی نہیں آئی، وہی جہالت جو 10 سال پہلے تھی، ترقی کر جانے کے بعد بھی وہی موجود ہے، تبدیلی کو نہیں آئی۔ اور سب کی بات کر رہا ہوں میں، سب کی، تو تب سمجھ آئی بات کہ ہم تو اشتہاروں پر عوام میں مقبول لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ان بیچاروں کے تو پلے کچھ نہیں سوائے 2-4 کے، انہیں تو بات ہی نہیں کرنی آتی، کیونکہ سٹیج پر بیٹھ کر آپ کوئی بھی بونگی مار سکتے ہیں، آگے عوام ہے تو عوام تو عزت کرتی ہے علماء کی۔ یہ جو گویے ہیں ان کی عزت اصل اہل علم کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اصل اہل علم جو ہیں ان کو تو بلایا ہی نہیں جاتا، یا یوں کہہ لو کہ سٹیج پر بات کرتے ہو تو جھجک فیل ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے ایسا کیا کہ ہر اسکالر کو کہا یہ آپ کا ٹاپک ہوگا، اس ٹاپک کا یہ مواد ہوگا، اس کے پیچھے اتنی آیات ہیں، اتنی احادیث ہیں، اور پوری ترتیب بنا کے پورے ٹاپک بنا کر دیے کہ اگر وہ انہیں یاد کر لیتے یا صرف پڑھ لیتے 2-4 دفعہ، ان پر بات کر رہے تو 1 گھنٹہ نہیں 5 گھنٹے بول سکتے تھے۔ نو، زیرو رسپانس، زیرو، میں 5% بھی نہیں کہہ رہا، زیرو رسپانس۔ کیوں؟ وہ تو ان کی عادت ہی نہیں اس ترتیب سے بات کرنا، اور جو ترتیب ہم نے دی ہوئی ہے وہ تو علمی ترتیب ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، تب تک قیامت قائم نہیں آئے گی جب تک جہالت کا راج نہ ہو جائے، جب تک جہالت کے ڈیرے نہ ہو جائیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میڈیا پر چلے جائیں، آپ پولیس اسٹیشنز میں چلے جائیں، آپ عدالتوں میں چلے جائیں، آپ فتنہ گر لوگوں کو دیکھ لیں کون ہے سارے مسالک میں، تو آپ کو کوئی پڑھا لکھا بندہ فتنہ پھیلاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں کوئی اکا دکا غلطی کسی سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اکثر وہ لوگ زبان درازیاں، گستاخیاں، آگ لگانا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پلے علم نہیں ہوتا۔ یہی بات بطور مثال صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا ہے ایک مسلک کے ذاکرین، اس مسلک کے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو رد کرتے ہیں، ہمارا طرف سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہی بات ہمارے ہاں بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں اور اہل سنت کے ہاں بڑے بڑے فتوے جاری ہو جاتے ہیں، فتوے جاری کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے تحقیق کیا ہے، بس اسٹیج پر آ کر بول دیا، اور جب حقیقت پوچھو سٹام لے کر دے دیتے ہیں، نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ذمہ دار ہی نہیں ہوں۔ تو بولا کیوں تھا؟
اگر آپ ذمہ دار نہیں ہو تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کر کے آگ کیوں لگائی تھی؟ بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں آپ تو اہل سنت کے، یہ ٹھیکیدار بنتے ہیں آپ تو وہابیوں کے، یہ ٹھیکیدار بنتے ہیں آپ تو فقہ جعفریہ کے، اور جب ان کے مسلک کے اہل علم سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں نہیں ہماری کتابوں میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی، پتہ نہیں یہ کہاں سے گھڑ کے لے کے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اور اکثر عوام کے پاس انہی لوگوں کی باتیں پہنچتی ہیں۔ صحیح بات، کیوں؟ ہمارے کانوں کو اچھے جملے سننے کا چسکا ہے، علم سننے کا ذوق نہیں ہے، یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اہل سنت کے محافل دیکھ لو، اہل سنت کی جتنی بڑی محفل ہوگی اس پر اتنے زیادہ گویے اکٹھے ہوئے ہوں گے، صحیح بات، مولوی صاحب کی تقریر سمیت۔ صحیح بات، میں آپ کو ایک سال کے اشتہار نکال کے دکھا دیتا ہوں اہل سنت کے، پورے ایک سال کے پاکستان کے اہل علم جو لوگ ہیں وہ ٹوٹل 10% ہوں گے جو سٹیج پر بلائے جاتے ہیں اور ان سے بات کروائی جاتی ہے، 90% جاہل خطیب، جاہل خطیب، اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ تقریریں بھی سن لے نکال کے، کوئی نہ مقصد ہے نہ غرض ہے نہ کوئی مشن ہے نہ ہی کوئی مواد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا نتیجہ ہے۔ ایسی بات، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے پاس علم تو پہنچ ہی نہیں رہا، مقصد تو شہرت ہے، مقصد تو بلے بلے ہے۔ اگر بانی محفل بھی بلاتا ہے تو اس لیے بھائی یہ مشہور بندہ ہے، علم صادر ہو، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے۔ جو سٹیج پر ڈرامے زیادہ کرتا ہے وہ مقبول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہیں لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھتا ہے؟ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے، اور جہلاء مارکیٹ میں آئیں گے اور وہ کہیں گے ہم سے سیکھو، اور ان کا اپنا مبلغ علمی یہ ہے کہ انہیں کچھ آتا ہی نہیں۔ ایسی بات، یہی حال پیران اسلام کا بھی ہے، یہی حال۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ محراب و منبر ان لوگوں کے حوالے ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ غلط دین پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ دین غلط نہیں ہے، دین تو ٹھیک ہے، پر دین کو غلط انداز میں تشریح کر کے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ انگلش ورلڈ کے پاکستان ہندوستان کے 2-4 سکالرز کو لے لو، میں صرف 4 کہہ لیتا ہوں، زیادہ نہیں، ان میں سے صاحب علم کوئی ایک آدھا ہے، ایسی بات، صاحب علم کوئی ایک آدھا ہے، باقی شہرت مل گئی عوام کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے، میڈیا چینل بنا لینے کی وجہ سے، چندہ زیادہ آ جانے کی وجہ سے، اور اگر ان کی علمی باتیں سنو آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ یہ ہے ایک سائڈ ہے، ایک سائڈ ہے، اسی پر یعنی ابھی حدیث کا ایک جز پورا نہیں ہوا، میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے اکثر زلزلے آئیں گے، اور فرمایا کیوں؟ فتنے ظاہر ہوں گے، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، زمانہ کلوز ہو جائے گا، سکڑ جائے گا، اور زمانہ سکڑ گیا ہے، یعنی 2023 جا رہا ہے اور 2022 کا یہی دن اتنی جلدی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ ہمیں کل جمعہ پڑھایا تھا، کل جمعہ پڑھا تھا، اور پورا ہفتہ 7 دن گزر گئے، تو اتنا زیادہ ٹائم سمٹ جاتا ہے۔ آگے فرمایا فتنے ظاہر ہوں گے، طرح طرح کے فتنے، اتنے زیادہ فتنے ہیں ہم آپ حیران ہو جائیں گے۔ اچھا کیا صرف اسلام کو لے کر فتنے؟ ہرگز نہیں، ہر شعبے میں فتنے۔ سیاست کو لے لیں، ہر روز نیا فتنہ نکلتا ہے، سیاسی لوگوں سے بیٹھ کر بات کر لو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، سیاست کے اندر سے بڑے فتنے نکل رہے ہیں۔ اسی طرح مذہبی طور پر فتنے، ہر بندہ اسلام کا ٹھیکیدار بن کے اور سوشل میڈیا پر زیادہ شہرت حاصل کر کے بس لوگوں کا مقبول ہو جاتا ہے، اور جب اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے اسے تو قرآن کی سیدھی آیات بھی نہیں آتی ہوتی۔ میں
نام لے کر شہرت نہیں دینا چاہتا لوگوں کی، 2-4 مشہور لوگ ہیں ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے، صحیح ہے، سب کا یہی حال ہے۔ مطلب قرآن کی آیت نہیں آتی اور بار بار غلطی کرتے ہیں۔ حدیث پڑھنا تو بڑی بات کی بات ہے، حدیث پر تو زیر زبر بھی نہیں ہوتی، قرآن کی آیت نہیں آتی اور لوگوں کے ہاں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی واہ واہ اور بلے بلے ہو رہی ہے آج بھی، اور ان کے لگائی ہوئی جو آگ ہے اس کی وجہ سے نہ قرآن کے ساتھ ان کی باتیں تصدیق کرتی ہیں، نہ حدیث کے ساتھ ان کی باتیں تصدیق کرتی ہیں، نہ ہی کہیں ایسی جگہ پر ان کی بات سنی جا سکتی ہے کہ جس کو اہل علم کہیں ویری گڈ زندہ باد بہت اچھی بات کی ہے۔ نہیں، افسوس ہوتا ہے سن کر، افسوس۔ نئے نئے فتنے، قرآن مقدس کی بے حرمتی کر دی گئی اور کوئی بندہ اٹھا قرآن پاک کے حق میں کوئی اٹھا، آپ دیکھ لیں چند کے علاوہ بھائی قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی گئی ہے، حکومتوں کو اثر نہیں ہو رہا، تو زلزلے تو آئیں گے اور فتنے پیدا ہو رہے ہیں، فیملیز میں فتنے، خاندانوں میں فتنے، ممالک میں فتنے اور گورنمنٹ کے اداروں میں فتنے اور لوکل لوگوں کے ہاں فتنے، نان گورنمنٹ سسٹم جتنے ہیں ان کے ہاں فتنے، ہر جگہ پر فتنے ہیں، مذہب کو لے کر، عقیدے کو لے کر، صحت کو لے کر، کاروبار کو لے کر، مطلب آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے تعلیم کو لے کر اتنے زیادہ فتنے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر گنوانا چاہیں تو بھی گھنٹوں چاہیے اس کے لیے، اتنے زیادہ فتنے ہیں اور ہم انہیں روک بھی نہیں سکتے، یہ ہمارے پاس کی بات ہی نہیں ہے، آقا علیہ السلام فرما چکے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بس 2-4 باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کثرت توبہ کر لیں۔ دوسرا کیا کرنا چاہیے؟ خود کو دین کے معاملے میں ٹھیکیدار کبھی مت سمجھے، دین کے معاملے میں اتھارٹی مت بنے۔ میں آپ کو بتاؤں، پچھلے جمعے میں افسر کو کہہ رہا تھا کہ دوران تقریر آپ کو کہیں لگے نا کہ آپ جناب قاضی صاحب آپ نے کچھ صحیح بیان نہیں کیا تو آپ لقمہ دے سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے ایک تاریخ بیان کی، تاریخ سے مراد کے وہ رجب کا دن بیان کرنا تھا، وہ رات 11 تھا، میں نے 13 بول دیا شاید۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، عزت دے، برکتیں دے، آپ عزت دیتے ہیں، جزاکم اللہ خیر، مگر میں نے کہا آپ نے بتا دینا تھا تاکہ میں منبر پر بیٹھ کر غلط بات نہ بیان کروں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ میں نہیں کہتا یہ بڑی عظمت ہے، نہیں، سچی بات یہی ہے، سچی بات یہی ہے کہ ہمیں اگر کوئی بندہ اصلاح کرتا ہے تو ایکسپٹ کیا جائے، اور جو حالات کی جو علامت ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میری گل حرف آخر ہے، یہی تو جہالت ہے۔ صحیح بات۔ میں اپنی تجربہ بتاؤں، دنیا کے کوئی 10 سے 11 ممالک کے بڑے بڑے صاحب علم لوگ میرے اساتذہ ہیں، میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا کہ اگر میں نے ان کے علم میں اضافے کے لیے عرض کرتے ہوئے ایک بات کی ہو تو انہوں نے قبول نہ کی ہو۔ ماشاءاللہ، صحیح بات۔ وہ کہتے ہیں نہیں انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور جو جاہل ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی نہیں، اللہ، کیونکہ رٹا لگایا ہوا ہے اور وہ بھی غلط۔ یہ فرق ہوتا ہے عالم اور جاہل میں، یہ فرق ہوتا ہے پڑھے لکھے میں اور جاہل میں، مگر ہمارے ہاں جاہلوں کو سر میں بٹھایا ہوا ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے پاس اصلی علم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ جب میرے پاس آتے ہیں آستانے پر لوگ تو میں انہیں کہتا ہوں آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، 2023 میں بتا رہا ہوں وظیفہ پڑھنا ہے، کیا ہے؟ چاروں قل ہے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، مصباحات عشر، آقا علیہ السلام نے اسے ترتیب دیا تھا آپ نے پڑھنا ہے۔ میں اگر 10 لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کا بولتا ہوں نا تو ان میں سے 5 لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہوتا ہے، 5 لوگوں کو آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ، ایسی بات۔ میں انہیں کہتا ہوں اچھا چلو کلمہ پڑھ لیں، اچھا میں کہتا ہوں چلو کلمے سنا دیں، چونکہ میں عوام میں بیٹھ کر کسی کی حد تک عزت کرنے کا قائل نہیں ہوں، یہی وجہ ہے کہ وہ کیبل بند کر لیتے ہیں، اکیلا بندہ ہوتا ہے، 2 بندے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں جی آپ کلمہ سنا دیں، خدا قسم
مجھے رونا آ جائے گا، اتنا زیادہ دکھ کی بات ہے کہ لوگوں کو سیدھا کلمہ نہیں آتا۔ باقی باتیں تو بڑی بات کی ہیں، ہم بڑے شیر بہادر بنتے ہیں، سیدھا کلمہ نہیں آتا ہوتا۔ اور وہاں پر بھی میں انہیں کہتا ہوں چلو کوئی نہیں آتا نا، خیر ہے کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہو، میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، پھر میں سناتا ہوں آپ یوں پڑھیے گا، کیونکہ دین کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے کو ذلیل کر کے اسے دین سکھاؤ، نہیں، عزت کرو، ریسپیکٹ دو، اور اس کے بعد اپنی بات پیش کرو، وہ سیدھا دل میں اترتی ہے۔ یہی صوفیاء کا طریقہ ہے، اور دراصل یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جب کلمہ میں پڑھتا ہوں پیچھے پیچھے وہ پڑھتے 1 2 4 5 7 دفعہ، حتیٰ کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اور 50 سال ہو گئے ہیں، 40 سال عمر ہے، غلط پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کئی دفعہ میں جمعے کے اجتماع میں کہتا ہوں میں آپ کلمہ اونچا پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں، کیونکہ کیسز اتنے زیادہ ہیں ہماری جہالت کے۔ تو اس کا نقصان، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم صاحبان محراب و منبر، پہلا ذمہ دار ہم ہیں، اور دوسرا ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگ خود پوچھتے نہیں ہیں، علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں، ان سے مسئلے ڈسکس نہیں کرتے، علماء کی عزت نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ شرماتے رہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی شرمانا نہیں ہے، کاروبار ہو، رزق ہو، علم ہو، شعبہ ہو، وہاں تو کوئی جھجک فیل نہیں ہوتی، وہاں تو ہم ہر بار کی بھی کھال اتار لیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ مطلب کہ میں حیران ہوتا ہوں دنیا داری کے شعبے میں ہمارے صاحبان، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ ایسی باریک بینیوں والی باتیں کرتے ہیں، میں تو منہ میں انگلی ڈال کے بیٹھ جاتا ہوں، ایسا لڑا بندہ، اور جب دین کی بات آتی ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا میں آپ سے آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، بے شک ایسی بات، اور ہم گناہگار تو ہیں ہی، پر ہم علم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اس وجہ سے، اور جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اور اس کی ڈیپتھ کا نہیں پتا ہوتا، اس پر دلائل کا نہیں پتا ہوتا، تو ہم غلط کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ ایسی بات، کثرت توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جہالت کی بھی پردہ پوشی کر لے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور دین کے ٹھیکیدار کبھی مت بنے، کیونکہ جو بھی دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں وہ اکثر دین سے ہی باہر نکل جاتے ہیں، ایسی بات، اکثر نکل جاتے ہیں، کلمہ کفر بیان کر دیتے ہیں اور غلط بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے عاجز بن کے، علم کے معاملے میں ہمیشہ عاجز بن کے رہا جائے۔ اور یہ جو اب آج کل زلزلے ہیں، ان کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کا ایک جز ہے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت محمدیہ جو ہے یہ قیامت کے دن زیادہ عذاب میں نہیں جائے گی، کیونکہ دنیا میں ہی جو میری امت ہے اس پر مشکلات، حالات، معاملات کی مشکلات اتنی زیادہ آئیں گی کہ دنیا میں ہی مشکلات دے کر ان کی بخشش کر دی جائے گی، اور صبح قیامت وہ جلدی جنت چلے جائیں گے۔ تو ان زلزلوں کا آنا، مرنا تو ہر ایک نے ہے، یا پھر مشکلات کا آنا، یا ان اجتماعی وباؤں کا آنا جہاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، وہیں پر ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہے۔ اس کے باوجود دعا گو ہوں، پاکستان اور انڈیا اور دیگر قریب کے ممالک کے بارے میں بھی باقاعدہ طور پر سائنسدانوں نے یہ کہا ہوا ہے۔ آج صبح 2 گھنٹے پہلے سوات میں بھی زلزلہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، ربا تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم گناہگار ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور ہاں صغیرہ و کبیرہ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تیرے محبوب کا صدقہ ہم تجھ سے تیرے گھر میں بیٹھ کر سوالی بن کر مانگتے ہیں، ربا تو ہماری بخشش فرما دے، ہماری توبہ قبول کر لے، اور یا اللہ ہمیں زلزلوں سے محفوظ فرما، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندانوں کو ان آفتوں، مصیبتوں، بلیات اور زلزلوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں ظلم کرنے سے بھی باز رکھ تاکہ زلزلے نہ آئیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔